اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الادب، حدیث نمبر 6218، اردو ترجمہ۔ تعجب کے وقت اللہ اکبر اور سبحان اللہ کہنا۔ اور ابن ابی سور نے بیان کیا، ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے، ان سے ہند بن حارث نے بیان کیا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہوئے اور فرمایا سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کے لیے کتنے خزانے آج نازل کیے گئے ہیں اور کس طرح کے فتنے بھی اتارے گئے ہیں۔ کون ہے جو ان حجرے والیوں کو جگائے؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ازواج مطہرات سے تھی تاکہ وہ نماز پڑھ لیں، کیونکہ بہت سی دنیا میں کپڑے پہننے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ اور ابن ابی سور نے بیان کیا، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ آن رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 6219، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے دوسری سند، اور ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے سلیمان نے بیان کیا، ان سے محمد بن ابی عتیق نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے امام زین العابدین علی بن حسین نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے آئیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیے ہوئے تھے۔ عشاء کے وقت تھوڑی دیر انہوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کیں اور واپس لوٹنے کے لیے اٹھیں تو آن صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں چھوڑنے آنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ مسجد کے اس دروازے کے پاس پہنچیں جہاں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا تو ادھر سے دو انصاری صحابی گزرے اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آگے بڑھ گئے، لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، یہ صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا میری بیوی ہیں۔ ان دونوں صحابہ نے عرض کیا سبحان اللہ، یا رسول اللہ، ان پر بڑا شاق گزرا، لیکن آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، اس لیے مجھے خوف ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی شبہ نہ ڈال دے۔ حدیث نمبر 6220، اردو ترجمہ۔ انگلیوں سے پتھر یا کنکری پھینکنے کی ممانعت۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، انہوں نے عقبہ بن صہبان ازدی سے سنا، وہ عبداللہ بن مغفل مزنی سے نقل کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع کیا تھا اور فرمایا تھا کہ وہ نہ شکار مار سکتی ہے اور نہ دشمن کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے، البتہ آنکھ پھوڑ سکتی ہے اور دانت توڑ سکتی ہے۔ حدیث نمبر 6221، اردو ترجمہ۔ چھینکنے والے کا الحمدللہ کہنا۔ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان سوری نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، اور ان سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو اصحاب چھینکے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا جواب یرحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم کرے سے دیا، اور دوسرے کا نہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ اس نے الحمدللہ کہا تھا اس لیے اس کا جواب دیا، اور دوسرے نے الحمدللہ نہیں کہا تھا۔ سیکھنے والے کو الحمدللہ ضرور کہنا چاہیے اور سننے والے کو یرحمک اللہ
سے جواب دینا اسلامی تہذیب ہے۔ حدیث نمبر 6222 اردو ترجمہ۔ چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کا جواب الفاظ یرحمک اللہ سے دینا چاہیے، یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے اشعث بن سلیم نے کہ میں نے معاویہ بن سوید بن مقرن سے سنا، اور ان سے حضرت برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا اور 7 کاموں سے روکا تھا۔ ہمیں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی مزاج پرسی کرنے، جنازے کے پیچھے چلنے، چھینکنے والے کے جواب دینے، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے، سلام کا جواب دینے، مظلوم کی مدد کرنے اور قسم کھا لینے والے کی قسم پوری کرنے میں مدد دینے کا حکم دیا تھا۔ اور آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 کاموں سے روکا تھا، سونے کی انگوٹھی سے، یا بیان کیا کہ سونے کے چھلے سے، ریشم اور دیباج اور سندس یعنی دیباج باریک ریشمی کپڑا پہننے سے، اور ریشمی زین سے۔ حدیث نمبر 6223 اردو ترجمہ۔ چھینک اچھی ہے اور جمائی میں برائی ہے۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے سعید مقبری نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے اور الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان پر جواب سننے اور تو ہر مسلمان پر جو اسے سنے حق ہے کہ اس کا جواب یرحمک اللہ سے دے، لیکن جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اسے روکے، کیونکہ جب وہ منہ کھول کر ہا 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 کہتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ حدیث نمبر 6224 اردو ترجمہ۔ چھینکنے والے کا کس طرح جواب دیا جائے؟ ہم سے مالک بن اسماعیل نے جو بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا، انہیں عبداللہ بن دینار نے خبر دی، وہ ابو صالح سے، اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی چھینکے تو الحمدللہ کہے، اور اس کا بھائی یا اس کا ساتھی، راوی کو شبہ تھا، یرحمک اللہ کہے۔ جب ساتھی یرحمک اللہ کہے تو اس کے جواب میں چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ حدیث نمبر 6225 جب چھینکنے والا الحمدللہ نہ کہے تو اس کے لیے یرحمک اللہ بھی نہ کہا جائے۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان تیمی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 2 آدمیوں نے چھینکا، لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی چھینک پر یرحمک اللہ کہا اور دوسرے کی چھینک پر نہیں۔ اس پر دوسرا شخص بولا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ان کی چھینک پر یرحمک اللہ فرمایا لیکن میری چھینک پر نہیں فرمایا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے الحمدللہ کہا تھا اور تم نے نہیں کہا تھا۔ حدیث نمبر 6226 اردو ترجمہ۔ جب جمائی آئے تو چاہیے کہ منہ پر ہاتھ رکھ لے۔ ہم سے عاصم بن علی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سعید مقبری نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ بعض دفعہ صحت کی علامت ہے، اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے تو وہ الحمدللہ کہے، لیکن جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ اپنی قوت و طاقت کے مطابق اسے روکے،
اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی جمہائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الادب کی حدیث نمبر 6218 سے 6226 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔